بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جوتوں پر مسح کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، امریکہ اور کینیڈا کے لوگ سوتی یا اون کی بنی ہوئی جرابیں پہنتے ہیں جو کہ گھٹنوں تک لمبی ہوتی ہیں، پھر ان کے اوپر جوتے پہنتے ہیں، لیکن یہ جوتے ٹخنوں سے نیچے تک ہوتے ہیں۔ تو کیا وضو کرتے ہوئے ان جوتوں پر مسح ہو سکتا ہے؟ اور اگر جوتا اتار بھی دیا جائے تو کیا وضو صحیح رہے گا؟ یعنی جب وہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنے جوتے اتار دیتے ہیں، تو کیا پھر بھی ان کا وضو قائم ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، اگر جوتا ٹخنوں سمیت پورے قدم کو ڈھانپ لیتا ہو تو اس پر مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ اس وقت وہ موزے کی طرح ہے۔ اور اگر جوتا پاؤں کے اتنے حصے کو نہیں ڈھانپتا جسے وضو میں دھونا لازمی ہے، یعنی ٹخنوں سمیت پورا قدم، تو ایسی حالت میں جمہور علماء کرام کے ہاں اس پر مسح کرنا جائز نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ، جلد نمبر 37، صفحہ نمبر 264۔ یہی موقف شیخ ابن باز اور دائمی فتویٰ کمیٹی کا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کی شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ وضو میں جس قدر پاؤں دھونا فرض ہیں، کم از کم اتنی جگہ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 111۔ اسی طرح ریفرنس کے لیے دیکھ سکتے ہیں فتاوی اللجنۃ الدائمہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 396۔ دوم، اہل علم کے صحیح موقف کے مطابق اگر کوئی شخص وضو میں دھوئی جانے والی جگہ کو ڈھانپنے والے جوتے پر مسح کر لے اور پھر اس جوتے کو اتار دے اور باوضو ہو تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تاہم اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ ایسے کرنے سے وہ آئندہ وضو میں مسح کرنے کی رخصت نہیں حاصل کر سکے گا، لہٰذا اگر وہ انہیں دوبارہ پہن لے اور پھر وضو کرے تو اب اسے اپنا جوتا اور جرابیں اتار کر پاؤں دھونے ہوں گے۔ سوم، اگر کوئی شخص جرابیں پہن کر ٹخنوں سے نیچے تک کا جوتا پہن لے تو اس میں 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، صرف جوتے پر مسح کرے تو یہ ناجائز ہے، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ نمبر 2، صرف جرابوں پر مسح کرے، یعنی جوتا اتار کر اور اپنے دونوں ہاتھوں سے جرابوں پر مسح کرے اور پھر دوبارہ جوتا پہن لے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نیز ایسی صورت میں وہ جوتا اتار بھی سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اس کا وضو ٹوٹے گا۔ نمبر 3، جوتوں اور جرابوں دونوں پر مسح کرے تو یہ بھی جائز ہے، لہٰذا اگر ٹخنوں سے نیچے رہنے والے جوتے پر مسح کرے اور پھر جرابوں کو بھی مسح میں شامل کر لے تو اب مسح کا حکم جرابوں اور جوتوں دونوں کے ساتھ ہوگا، لہٰذا اگر وہ شخص صرف جوتا اتارے یا جرابیں بھی اتار دے تو اس کی وضو کی حالت ختم نہیں ہوگی، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تاہم مستقبل میں اسے مسح کی اجازت اسی وقت ہوگی جب مکمل وضو کرتے ہوئے پاؤں دھو کر انہیں پہنے۔ چنانچہ فتاوی اللجنۃ الدائمہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 396 میں ہے کہ وضو کرنے والا صرف جرابوں یا صرف جوتوں پر مسح کر سکتا ہے، بشرطے کہ ان سے ٹخنا ڈھکا ہوا ہو، نیز اتنے باریک بھی نہ ہو کہ ان سے پاؤں کی جلد نظر آئے، اور اگر جوتا جرابوں کے ساتھ پہنا ہوا ہو اور وہ ٹخنوں سے نیچے تک ہو تو جوتوں سمیت جرابوں پر بھی اتنا مسح کرے جو کہ پاؤں دھونے کی جگہ کو شامل ہو جائے، اور پھر جراب اور جوتا دونوں کے ساتھ نماز پڑھے۔ جبکہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا کہنا ہے اگر کندرا، یہ جوتے کی ایک خاص قسم ہے، وہ بھی ٹخنوں سمیت قدم کو نہ ڈھک سکے تو یہ بھی عام جوتوں کی طرح ہے، لہٰذا جوتے اور جراب دونوں پر اکٹھا مسح کرے تو پھر مسح کا حکم جوتوں اور جرابوں دونوں کے ساتھ منسلک ہوگا، اور اگر جوتا اتار کر صرف جرابوں پر مسح کر لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایسی صورت میں اس کے لیے جوتا کسی بھی وقت اتارنا جائز ہوگا اور اس کا وضو باقی رہے گا، کیونکہ مسح اب جرابوں کے ساتھ ہے، جوتے کے ساتھ نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز، جلد نمبر 29، صفحہ نمبر 73۔ نیز ہم سائل کو متنبہ کرنا چاہیں گے کہ موزوں سے تعلق رکھنے والے تمام احکام پورے قدم کو ڈھکنے والی جرابوں اور جوتوں پر لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ ان سب کا حکم راجح موقف کے مطابق ایک ہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔